جو آپ نے ریولیوشن کا جو ذکر کیا وہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، اگر میں لیبیا کی مثال آپ سے دوں، لیبیا کا جو سسٹم رہا سفوکیشن کا، جس میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کسی اور پولیٹیکل سسٹم کو پنپنے نہیں دیا معمر قذافی نے، تو وہاں تو اس سے کوارٹر لیول پہ بھی کوئی لیڈر موجود نہیں تھا جو اس کو چیلنج کر سکتا یا لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ تو امریکن سپانسرڈ ایک لیبیا میں جو کچھ ہوا اس کا کمپیرزن ہی کوئی نہیں یہاں سے۔ پاکستان کی سچویشن سر تھوڑی ڈفرنٹ آپ کو نظر نہیں آتی کہ جہاں پر میاں نواز شریف صاحب جیسے لیڈر موجود ہیں، جہاں پیپلز پارٹی جیسی اسٹیبلش پارٹیز موجود ہیں، جہاں عمران خان صاحب جیسے لیڈرز موجود ہیں، جہاں بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر جو ہے جن کو جان کا خطرہ اس کے باوجود انہوں نے اپنا سیلف ایگزائل ختم کیا، لندن سے واپس پاکستان آئی، جب یہ تمام لیڈرز یہاں موجود ہیں، اپنی پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں تمام برائیوں کے ساتھ، تمام خرابیوں کے ساتھ، لوگ آپ کے نظریات کی طرف کیوں دیکھیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیڈر ان تمام مسائل کے باوجود ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہیں، کرپشن، فیوڈلزم، ان سب چیزوں کے باوجود، اور جو آپ نظریات پیش کر رہے ہیں اس کو لیڈ کرنے کے لیے آپ موجود ہی نہیں ہیں، اور یہاں پر تو کمپٹیشن ہے، اگر طاہر القادری صاحب نہیں ہے تو عمران خان ہے، اگر عمران خان نہیں ہے تو نواز شریف ہے، اگر نواز شریف نہیں ہے تو کوئی اور، ہر ایک کا اپنا سوچ ہے۔ اگر میں آپ کو مثال چلیے، نواز شریف پہ تو بہت سے ان کی حکومت بھی آ گئی، آ کے گزر گئی، کرپشن کے الزامات بھی لگ گئے، چلی بھی گئی، اب عمران خان کے لیول کا لیڈر ہے، قذافی کے سامنے ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا، ایسا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں تھا، اس لیے آپ کو تو کمپٹیشن ہے یہاں پہ، آپ کو اپنے نظریات کو لیڈ کرنے کے لیے طاہر القادری صاحب اگر آپ پریکٹیکلی چاہتے ہیں تو آپ کے جو چاہنے والے بھی ہیں شاید وہ، اور آپ کے ناقدین بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو آ کے یہاں پہ کنفرنٹ کرنا چاہیے ان تمام لیڈرز کو، اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں اور آپ صحیح کر سکتے ہیں معاملات کو۔ طاہر القادری صاحب، گزارش یہ ہے کہ میری دانش میں لیڈر کے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ لیڈرز کا ایک ہی نعرہ ہے کہ سسٹم کو بچانا چاہیے، اور جب وہ سسٹم بچانے کی بات کرتے ہیں تو سسٹم سے مراد یہی کرپٹ الیکٹورل سسٹم ہے جس کے خلاف میں بغاوت کی بات کر رہا ہوں۔ تو لیڈر سے تو اس موضوع پر اس سٹیج پر کوئی ڈائلاگ بے فائدہ ہے، چونکہ وہ تو الیکشن موجودہ الیکٹورل سسٹم جو کچھ بھی ہے وہ اس میں بلیو کرتے ہیں، اور جتنے لیڈرز کا آپ نے بات کی وہ اس کے حصے دار ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں، الیکشن آئے گا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سارے پارٹیسپیٹ کریں گے، پھر مزید سپلٹ مینڈیٹ آئے گا، موجودہ سپلٹ مینڈیٹ سے بھی بڑا سپلٹ ایک مینڈیٹ آئے گا، ایک دھڑے اور بھی ایڈ ہو جائے گا، کولیشن گورنمنٹ بنے گی، بچی ہوئی پارٹیاں اپوزیشن بن سر جائیں میں گی۔ یہ نہیں کہہ رہا، قطع کلامی طاہر القادری صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو آپ نے جو انتخابی سسٹم کو رد کرنے کی بات کی، یہ بڑی ویلڈ پوائنٹس ہیں، اور بہت سے لوگ اسے ایگری کریں گے، جس طرح آپ نے موازنہ کیا، ویسٹ میں چھٹی بھی نہیں ہوتی اور لوگ ایک روٹین میٹر میں جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ایک ڈیبیٹ، جی وہ آپ کی بات میں تو اس سے ایگری کر رہا ہوں آپ کی اس بات سے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ وہی الیکشن، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک خود آ کے یہاں پہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ بھئی یہ نظام جو ہے یہ بہترین ہے، اور آپ کے مقابلے میں یہاں پہ لیڈرز موجود ہیں، عمران خان صاحب موجود ہیں، دوسرے آپ وہ انتخابی نظام پہ بلیو کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، آپ جب تک آگے بتائیں گے نہیں، طاہر القادری صاحب لیڈ ایز این ایگزامپل جب تک نہیں کریں گے، کس طرح یہ معاملات جو ہے آپ کے حساب سے جو آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں وہ آئیں گے؟ کس طرح ہوگا یہ جب تک آپ آئیں گے نہیں؟ اور آپ کیوں نہیں آتے؟ لوگوں نے مجھے کہا کہ طاہر القادری صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، ان سے سوال ضرور پوچھیں کہ لوگ آپ کو اتنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آتے پاکستان میں؟ جی میں آؤں گا، میرا ملک ہے، میں 100 بار آتا ہوں، ہمیشہ آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی میسج دے رہا ہوں، میں نے ایک آغاز کیا ہے، اویئرنیس کی موومنٹ کا آغاز کیا ہے میں الیکشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں پالیٹکس میں ریٹرن نہیں کر رہا ہوں، کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اور میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو اس پارلیمنٹ کو لات مار کے نکل گیا تھا جب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ صرف وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا 5 سال میں ہوا ہے۔ جی میں آؤں گا انشاءاللہ، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا قوم تیار ہے اس نظام کو مسترد کرنے کے لیے۔ اگر قوم کی تیاری کے اس نظام کو شعوری طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر اس کو مسترد کرنے کے لیے تیار ہے، اگر یہ ویژوائز کر سر یہ کس طرح پتا چلے گا آپ کو؟ طاہر القادری صاحب آپ کو کس طرح پتا چلے گا پاکستان سے اتنی دور بیٹھ کے کہ قوم شعوری طور پہ؟ میں ہر روز اسکرین پہ ہوتا ہوں، آپ کا ٹی وی دیکھتا ہوں، ملک کے تمام ٹی وی چینل دیکھتا ہوں، آپ کی آوازیں مجھ تک پہنچتی ہیں، اور آپ پوری قوم کو۔ اچھا ابھی آپ کو کتنا عرصہ لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کتنا عرصہ لگے گا پاکستان کو کہ عوام کو شعور کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں کہ وہ آپ کا میسج جو ہے وہ سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو لیڈ کرنے پاکستان آئے؟ وہ کتنا عرصہ لگے گا؟ آپ کو کیا انالیسز ہے؟ 5 سال، 10 سال، 15؟ جی میں شعور کی بڑی مشکل منزلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگلے سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عوام کو ڈالوں، میں تو صرف اس کی پہلی ایک منزل کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اتنا ریئلائز کر جائیں کہ یہ الیکشن کا سسٹم دشمن ہے ہمارا،
ٹھیک ہے، اس کو مسترد کرنا ہے، پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، جسٹ پہلی منزل۔ اگر اتنا اشارہ قوم دے دے تو مجھے قوم اپنے اندر پائے گی، میں انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا میں ملک پاکستان میں قوم کے اندر موجود ہوں گا۔ سر ہم کوشش کریں گے وہ اشارہ آپ کو جلدی ملے، اور اشارہ جو ہے پھر آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اشارے سے آپ کی مراد کیا ہے یہاں پہ۔ میں قوم کو سڑکوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، میرا اشارہ بڑا میں کلیئر کر دوں، میں مغالطہ نہیں چاہتا، میں اشاروں کا طلبگار نہیں ہوں نہ منتظر ہوں۔ اشاروں کا طلبگار پاکستان میں بیٹھتے ہیں، وہ باہر نہیں جا کے بیٹھتے۔ میں تو اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی خدمت کر رہا ہوں، شرق سے غرب تک حضور کے دین کا پیغام ہم کو پھیلا رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے جو سیاستدانوں کو صدارت اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں ملتی۔ یہ خدا کا شکر ہے، میں کسی اشارے کا منتظر نہیں، میرا اشارہ عوام ہے، میں عوام کو سڑکوں پر دیکھنا چاہوں گا۔ سر عوام تو آگے سڑکوں پہ ہے، عوام جو ہے نا، اگر آپ میرے ساتھ روڈ، یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس وقت تحریک منہاج القرآن کے آفس میں، اس سے باہر اگر میں نکلوں تو وہاں سے شروع کریں آپ، تو عوام تو ہے ہی سڑکوں پہ۔ اگر آپ یہ روڈ جس پہ آفس ہے آپ کا، لاہور کا مال ٹاؤن کا روڈ، لنک روڈ، گارڈن ٹاؤن جیسی ایلیٹ سوسائٹی کے اندر بھی عوام تو بیچاری جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ سو رہی ہے۔ مطلب اگر میں ایک آپ کو لے کے چلوں وزٹ کے اوپر یہاں کے حالات، جی تو میں عرض کروں کہ عوام تو آلریڈی سڑکوں پہ ہے، مزید آپ کہاں پہ چاہتے ہیں؟ مطلب عوام تو آلریڈی فٹ پاتھ پہ ہے، تو آپ کب آئیں گے ان کے لیے؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں، عوام دو صورتوں میں سڑکوں پر ہے، یا شاپنگ کے لیے سڑکوں پر ہے، اچھا، یا جن کے پاس گھر نہیں وہ سوئی ہوئی ہے۔ جی یا شاپنگ کے لیے سڑکوں پر ہے، یا جن کے پاس پیسہ نہیں وہ سوئی ہوئی ہے۔ جن کے پاس پیسہ نہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانا چاہتا ہوں کہ سونے کی بجائے اٹھیں۔ سر پھر آج مل کے جگاتے ہیں، آپ پاکستان آئیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جلدی یہ جو ہے آئیں پاکستان کے لیے۔ آپ کے نظریات بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کے لیے لیڈرشپ کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے۔ اور مہاتما گاندھی جب پہلی دفعہ آئے تھے انڈیا، تو آبویسلی وہ لیڈر بننے کے لیے انہوں نے کوئی 6-7 سال تو دیہاتوں کا وزٹ کیا تھا انڈیا کے، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کیا، ان کے کپڑے پہنے، ان کی دھوتیاں پہنی، ان کی طرح چرخا کاٹا۔ تو لیڈرشپ تو یہی ہے کہ پہلے آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں کہ چٹنی کیا کھا رہے، دال کیا کھا رہے، اور پھر وہ جو آپ کے نظریات ہیں اس کو اس گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ بھی بلینڈ کریں۔ اس کے لیے یہاں آنا پڑے گا۔ لیکن میرا سوال یہ اگلا، آپ نے بھی فرمایا کہ جی نواز شریف دشمن نہیں، زرداری دشمن نہیں، اسد یار ولی دشمن نہیں ہے، یہ سسٹم جو ہے وہ دشمن۔ سسٹم تو سر ایک ڈیڈ اینٹی ہے نا، اس سسٹم، یہ تو ڈیڈ اینٹی ہے سسٹم۔ اس سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے والے، چلانے والے، آپ کہہ رہے ہیں جعلی ڈگری والوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جعلی ڈگری والوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کھڑا کون کرتا ہے؟ ان کو کھڑے تو لیڈران ہی کرتے ہیں نا، جن کے خلاف آپ بات ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ تو بڑا پھر کنٹرڈکشن ہوگی نا طاہر القادری صاحب آپ کی تمام گفتگو میں، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی انتخابی نظام، اس بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، وہ انتخابی نظام جو بقول آپ کے برطانیہ میں ٹھیک چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹونی بلیئر کو رائٹ نہیں ہے مینیپولیٹ کرنے کا، موروثیت کو جگہ دینے کا، وہ انتخابی نظام جہاں امریکہ میں ہم بیٹھے ہیں، امریکہ میں ٹھیک چل رہا ہے، کیونکہ وہاں جارج ڈبلیو بش مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، کلنٹن مینیپولیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ انتخابی نظام تو ان لیڈران کی وجہ سے خراب ہوا نا ادھر آ کے۔ اگر ایم پی ایم ایل اے کرپٹ ہے تو اوپر کی لیڈرشپ کرپٹ ہے۔ اب آپ کے منہاج القرآن کے آفس میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر آپ اس کے لیڈر ہیں، اگر یہاں پہ یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو ذمہ داری تو آپ کی ہے نا سر، کہ آپ کو پتا ہے اس کے باوجود تو آپ کس طرح زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، اسد یار ولی کو ایگزیمپٹ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سسٹم وہ خراب بھی ہے؟ سر یہ تو کنٹرڈکشن ہوگی طاہر القادری صاحب۔ نہیں، میں معذرت سے کہوں گا کہ یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، مگر آپ نے جو پوائنٹ سوال اٹھایا ہے وہ ضرور امپورٹنٹ سوال ہے جو چاہتا ہے کہ میں ایڈریس کروں۔ کنٹرڈکشن نہیں ہے، میں کلچر چینج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ افراد کو گالیاں دینے کا کلچر، پارٹیز کو گالیاں دینے کا کلچر، ایک دوسرے کو دشمن قرار دینے کا کلچر، باہمی اینمیٹیز اور عداوتیں پالنے کا کلچر، یہ کلچر قوم کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اس تقسیم میں نہ جائے کہ فلاں دشمن ہے فلاں دشمن ہے۔ ان تقسیمات میں جانے کی بجائے وہ اصل بنیاد کو پکڑے جو الیکٹورل سسٹم ہے، جو ایسے افراد کو اوپر لاتا ہے جو افراد ان کے سر یہی پارٹی لیڈرز ان کو ٹکٹ دیتے ہیں نا سر، یہی پارٹی لیڈر ان کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ یہ افرادی پارٹی ہے، آپ جن افراد کی بات کر رہے ہیں یہ افرادی پارٹی ہے، یہی موروثیت ہے، یہی خاندان ہے، ان کو آپ کنڈیم نہیں کر رہے۔ تو یہ کس قسم کا انقلاب ہے طاہر القادری صاحب، جس میں آپ ایک ایسے سسٹم کی نفی کر رہے ہیں جو مغرب میں ایکسیپٹیبل ہے، اپریشیٹیبل، اور آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو چلانے والے لیڈران جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے خلاف آپ بغاوت کریں نہ کچھ کریں۔ میں دیکھیے یہ آپ کے جملے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جملہ میں نے نہیں سر آپ نے کہا نا زرداری صاحب ٹھیک ہے، نواز شریف ٹھیک ہے، جی میں نے کہا کہ یہ دشمن نہیں، میں نے نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ آپ کے دشمن نہیں، دشمن انتخابی نظام ہے۔ میں دشمن کون ہے اس پر ایمفسائز کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان کو ہدف نہیں بنانا چاہتا، اس لیے کہ اگر یہ لوگ آج پڑھے لکھے لوگوں کو، متوسط تعلیم یافتہ طبقے کو ووٹ دے دیں
جو پارٹی ان کو ٹکٹ دے دے گی نا ٹکٹ، وہ ساری سیٹیں ہار جائے گا. وہ پارٹی کسی متوسط طبقے کے پی ایچ ڈی کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، جرنلسٹ کو، اکانومسٹ کو نہیں جتوا سکتا. سر لیکن قومی حکومت آئے گی تو انہی میں سے نا، انہی لوگوں میں سے آئے گی. اس میں میرا اور آپ کا ویسے لیجیٹیمیٹ پوائنٹ آف ڈفرنس ہے کہ آپ اس سسٹم کو تو کہتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن اس سسٹم کو جو مینیپولیٹ کر رہا ہے پاکستان میں، اس کے خلاف جنگ نہیں ہے آپ کی. تو آپ کا بڑا لمیٹڈ ریولوشن ہے طاہر القادری صاحب. اور ایسی بات نہیں جی، میں ان لوگوں سے پر مشتمل حکومت نہیں آئے گی. اچھا ٹھیک ہے، قومی حکومت ان لوگوں پر مشتمل نہیں ہوگی. لیکن میں اس سے بڑھ کے آگے بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے قومی حکومت کی بات بھی کی. پاکستان کی ہسٹری اس لحاظ سے بڑی خراب رہی ہے کہ یہاں پہ فوجی مداخلتیں ہوتی رہیں، اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی رہی. اب جب آپ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، پہلے بھی کی اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی کر رہے ہیں، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریٹائرڈ فوجی جرنیل جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہونے چاہیے. طاہر القادری صاحب، کیوں فوج کو کیوں ایسی ٹرانسپیرنٹ سیاسی قومی حکومت کا حصہ بنایا جائے؟ ریٹائرڈ جرنیل کو بھی کیوں بنایا جائے؟ ہم ان کی جان کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ جیسے لوگ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ قومی حکومت کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ آف فوج کو گھسیڑا جاتا ہے سیاست کے اندر؟ طاہر القادری صاحب جی میں بتاتا ہوں. جی یاد رکھ لیں کہ یہ گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوگی جس کا نقشہ میں دے رہا ہوں فار 3 to 5 years کے لیے، 3 سے 5 سال کے لیے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوگی. یہ بنائے گا کون؟ یہ کون بنائے گا؟ چیف جسٹس بنائے گا کہ آرمی چیف بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ نیشنل گورنمنٹ آف یونٹی ہوگی. نیشنل گورنمنٹ آف یونٹی بنائے گا کون؟ اسے کون بنائے گا؟ چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گا؟ چیف جسٹس بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بنائیں گے؟ جی میری بات سن رہے ہیں سارے، آپ کے ذریعے قوم تک جا رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کے مطابق ہونا چاہیے. نظر انداز اس لیے نہیں کرنا چاہتا، آپ نے پوچھا کہ فوجی کہ جب ہر طبقے سے میں آدمی کو لے رہا ہوں اور میں لینا چاہتا ہوں، تو جب ملک کے دفاع کا معاملہ ہے، فورن پالیسی میں امریکہ کے ساتھ ریلیشننگ کا، لین دین کا معاملہ ہے، ریجنل سولیڈیرٹی کا معاملہ ہے، انڈیا کے ساتھ ریلیشننگ ہے، افغانستان کے میٹر ہیں، ڈیفنس ہے، ان لینڈ سیکیورٹی ہے، ٹیررزم کے ساتھ فائٹنگ ہے، وہ سارے شعبہ جات جن کو فوج نے ڈیل کرنا ہے، تو ان کے ریٹائرڈ جرنیل ایز ایکسپرٹ ان ایشوز کے لیے اس قومی گورنمنٹ کا حصہ کیوں نہ ہو؟ جب وہ نہیں ہوتے تو پھر یہ سیاستدان رات کے اندھیروں میں چھپ کے ISI کی غلامی کرتے ہیں، جا کر ان کے بوٹوں سے ڈرتے ہیں، ان سے احکام لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری سیاست ان کے پنجے میں مروڑ دی جاتی ہے. لیکن طاہر القادری صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا، میں آپ سے یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ بنائے گا کون؟ دیکھیں نا، اس سے پہلے جو نگران حکومتیں بنتی ہیں، صدر اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے، تو آپ کی سوچ کو اگر پریکٹیکل طریقے سے سمجھا جائے گا تو اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی یہ بتانا پڑے گا کہ فوج کی انوالومنٹ کے آپ خلاف ہیں. چیف جسٹس یہ کام کر نہیں سکتا سیاست میں آنے کے لیے، تو کیا آصف علی زرداری صاحب بنائیں گے قومی حکومت، یا آپ بنائیں گے؟ آپ تو ہے نہیں ادھر، تو پھر بنائے گا کون؟ صاحب نہیں بنائیں گے، نہ زرداری صاحب بنائیں گے، نہ نواز شریف صاحب بنائیں گے. آپ بنائیں گے سر؟ میں نے جب یہ لفظ بول دیا کہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کے فریم ورک میں بنائی جائے گی، سمجھنے والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کون بنا سکتا ہے. سر پاکستان کی عام عوام آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے، آپ چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں، چیف جسٹس بنائیں گے؟ چیف جسٹس پاکستان میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئینی اتھارٹی کے دائرے کے مطابق بنے گی، اور وہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کس طرح بن سکتی ہے. سر ایسی قومی حکومت جب بن جائے گی جس کا آپ بتا نہیں رہے کون بنائے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں، تو کیا اس وقت پھر اگر آپ کو وہ قومی حکومت انوائٹ کریں تو آپ لیڈ کریں گے پاکستان کو اس ٹرانزیشنل فیز میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے؟ اس وقت نہیں، میں تو اس سے پہلے آنے کو تیار ہوں. مجھے قوم سڑکوں پر آ کر بتا دے کہ وی آر ریڈی ٹو ریبیل اگینسٹ دس کرپٹ سسٹم، دا پولیٹیکل اینڈ الیکٹورل سسٹم. مجھے یہ میسج قوم سڑکوں پر آ کر دیکھ دے، میں چہرے دیکھے تو قوم مجھے اپنے اندر پائے گی انشاءاللہ تعالی. وہ تو بعد کی بات ہے.